بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں علی حیدر اسدی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بھارت عددی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی زمینی فوج، چوتھی بڑی فضائیہ اور پانچویں بڑی بحریہ رکھنے والا ملک 1974 میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسلحہ کی دوڑ شروع کر چکا تھا۔ مجبوراً پاکستان کو بھی اپنے دفاع کے لیے اسی دوڑ میں شامل ہونا پڑا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے پاس بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مزید یہ بھی کہ بھارت ایٹمی قوت بننے سے قبل ہی پاکستان پر جارحیت کر کے اس کو دو لخت کر چکا تھا۔ ایٹمی قوت بن جانے کے بعد خطہ میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس لیے بھارتی ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا پودا اسمائلنگ بودا نامی ایٹمی دھماکے کیے تو جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی والے معاہدے NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت جولائی 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وطن آمد کے بعد ہوئی۔ 1977 میں محمد ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم اقدام اٹھائے۔ حساس ترین آلات خریدنا اور ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ ناظرین کرام، پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرقی وسطی، سنگاپور اور بھارت میں ISI کے خاص تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا، جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے اور انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستے منتقل کر دیتے تھے۔ امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے، تو امریکہ نے فرانس، جرمنی اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دیں کہ وہ پاکستان کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستان ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے۔ لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشیم ٹیکنالوجی فراہم کی جو جدید جوہری بم میں استعمال ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابقہ سفارتکار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پرکھنے والا اعلیٰ اسپیکٹرومیٹر اور ٹریشیم ٹیکنالوجی سمیت اور بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا۔ ISI کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے۔ ISI نے اس مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بھی بنا رکھی تھی۔ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں پاکستانی حاکم ضیاء الحق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پائپوں کو خرید کر پاکستان لانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کے خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں۔ ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے بھارت ٹھہرنا لازمی تھا، جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دے۔ یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا، کیونکہ سنگاپور کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا کہ آپ نے اپنی سب سے خفیہ اور حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے سے لے کر جانی تھی۔ ذرا سا شک بھی سارے پلان کو دفن کر سکتا تھا، مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI کے سر پھرے مارخوروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ISI کے مارخوروں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس آلات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کے اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیئر سامان سے بھرے ہوئے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا،
اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان اس کے ایئرپورٹ کو نیوکلیئر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا جسے ISI نے ممکن کر دکھایا۔